الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سسٹر، یہ معافی چاہتی ہوں، میں وہی کل والی بہن ہوں جس نے آپ سے اسلام قبول کیا تھا۔ میرا سوال کل ادھورا رہ گیا تھا، اسی لیے میں آج واپس آئی ہوں۔ اب مجھے کوئی اچھا سا میرے لیے نام بتائے، اور میں یہ جاننا چاہتی ہوں کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے اپنے فرشتے بھیجتا ہے جو اسے عربی میں نماز پڑھائے، جیسا کہ میرے ساتھ ہو رہا ہے؟ بہن کا سوال تھا کہ الحمدللہ کل اس نے اسلام قبول کیا تھا اس بڑے مجمع میں۔ وہ چاہتی ہے کہ میں ان کے لیے ایک نام تجویز کروں جو میرے ذہن میں ابھی آ رہا ہے۔ آپ اپنا نام عائشہ رکھ سکتی ہے رضی اللہ عنہا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ کا نام تھا۔ آپ اپنے آپ کو عائشہ کہہ سکتی ہے۔ آپ کا دوسرا سوال تھا کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے نماز سکھانے کے لیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہے اپنے بندوں کو سیدھے راستے پہ لے کے آنے کے لیے کئی طریقے استعمال کرتا ہے الحمدللہ، اور ان میں سے اگر آپ سیکھنا چاہتی ہے عربی زبان میں نماز، تو میری یہ رائے ہے کہ آپ ضرور کوئی اپنی مسلمان سہیلی کا سہارا لیجئے، یا آپ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن میں آ سکتی ہے اور ہم آپ کو طریقہ دکھائیں گے کہ کس طریقے سے صحیح طریقے سے نماز پڑھنا چاہیے۔ اور کئی کتابیں موجود ہے۔ جب تک آپ عربی زبان نہیں جانتی ہے تب تک کم از کم جو بھی آپ جانتی ہے کم از کم اشارے کے ساتھ جس طریقے سے ایک مسلمہ کو نماز میں کھڑا ہونا چاہیے، قیام، رکوع، سجود، وہ دیکھ کے آپ شروع کر سکتے ہیں۔ آپ کو ٹھہرنے کی ضرورت نہیں کہ جب تک میں 100% نماز سیکھوں گی، ایک ہفتے بعد، ایک مہینے بعد، ایک سال بعد۔ آپ اگر اب سے اسلام قبول کر چکی ہے، جو بھی آپ تھوڑا بہت بھی جانتی ہے صلاح کے بارے میں، آپ انشاءاللہ اس سے شروع کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی صلاح، آپ کی نماز کو قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اس وقت تک کہ آپ جتنا بھی جد و جہد کر سکے، آپ عربی میں جو صلاح میں جو سورہ فاتحہ پڑھتے، قرآن کی آیتیں پڑھتے، وہ سب سیکھنے کی کوشش کیجئے۔ آپ عربی زبان نہیں جانتی تو ٹرانسلیٹریشن کا سہارا لے سکتی ہے۔ اگر یہ نہیں جانتی، کم از کم ترجمہ جو بھی آپ اس کے بارے میں جان سکے وہ آپ اگر ذہن میں صرف رکھیں گے، اور جس طریقے سے اشارن قیام اور سجود کا پالن کر سکیں گے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی نماز کو قبول فرمائے گا۔ اور آپ اپنے کوئی مسلم سہیلی کا سہارا لیجئے، یا آپ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن آ سکتی ہے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت ہی جلد آپ کو صحیح طریقہ دکھائیں گے، اور آپ جس طریقے سے عام مسلمان پڑھتے اس طریقے سے پڑھ پائیں گے انشاءاللہ۔ مائک نمبر 2 سے بھائی کا سوال۔ Good evening, sir. So my name is Swapnil Mahekar. So my question for you is, you said media is bad, but it has two sides. So how can we as a youth can improve it? My first question is this, and my second question is, so how can I as a common person improve the relation between Hindus and Muslims in our country? بھائی کا سوال تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ اکثر میڈیا خراب ہے، ہم اس میڈیا کو کیسے سدھار سکے، اور دوسرا سوال ہے کہ ہندو اور مسلمان بھائیوں میں اپناپن کیسا پیدا کرے۔ پہلا سوال کہ میڈیا اکثر خراب ہے تو اسے سدھار کیسا سکے، کیونکہ میڈیا وہ چیز انسان کو دکھاتا ہے جو انسان دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ غلط چیز دیکھے تو میڈیا غلط چیز دکھاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ امریکہ اور UK میں پورنوگرافک چینلز بہت ہے، اور پورنوگرافک چینلز چلانا بہت سستا بھی ہے، اس کی آمدنی بھی زیادہ ہے، کیونکہ لوگ چاہتے ہیں کہ پورنوگرافی دیکھیں۔ تو اگر ہم کو میڈیا کو سدھارنا ہے
ہمیں ایسے چینل کو سبسکرائب کرنا چاہیے جو حق کے ساتھ ہے. جو چینل حق کے ساتھ نہیں ہے اس کو آپ سبسکرائب مت کرو. انشاءاللہ دھیرے دھیرے میڈیا بھی سدھر جائیں گی. غلط میڈیا جو ہمارے ماں بہن کو بیچتا ہے, جو ماں بہن کو ننگا کر کے دکھاتا ہے, وہ میڈیا کو بین لگاؤ. ہم بین لگائیں گے تو خود بخود ایسے غلط چینل بند ہو جائیں گے. جو میڈیا پیسے کے بل کے اوپر نیوز دکھاتا ہے اپنے فائدے کے لیے, اس چینل کو سبسکرائب مت کرو. ویورشپ کم ہوں گی, فوراً میڈیا سدھرے گا. چابی ہمارے ہاتھ میں. افسوس کی بات ہے کہ ہم انسان غلط چیز اس دنیا کی چمک دھمک میں آ جاتے ہیں. جس طریقے سے اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ہم اس دنیا کی چمک دھمک کے قریب آتے, جس طریقے سے آگ کے قریب انسیکٹس کیڑے مکوڑے آتے پھر جل جاتے, ہم بھی اس دنیا کی چمک دھمک کی طرف جاتے, پھر ہم ہی نشٹ ہو جائیں گے. تو ہم اگر حق کے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ میڈیا بھی انشاءاللہ سدھرے گا. جس طریقے سے ہم نے شروعات کی ایک ایسا چینل لوگوں کے سامنے پیش کرنا جو حق کا ساتھ دیتا ہے. دیکھیے آپ ماشاءاللہ ہماری ویورشپ کروڑوں میں ہے, ایسٹیمیٹڈ 7.5 کروڑ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو ایسے میڈیا کا آپ ساتھ دیں گے اور آپ دیکھتے ہیں کہ غیر مسلمان بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے. پونا میں جب تقریر کی تو ایک غیر مسلمان نے کہا کہ مسلمان کو کیا فائدہ ہوتا ہے, مجھے اس کی پرواہ نہیں, لیکن ہم غیر مسلمانوں کو تو بہت فائدہ ہو رہا ہے. ہم خود ہمارا دین نہیں جانتے تھے, آپ کا پیس ٹی وی دیکھنے کے بعد ہم ہندو مذہب کو اور اچھے سے جاننے لگے. آپ کا دوسرا سوال, کہ ہندو اور مسلمانوں میں کیسے امن پیدا کرے, بھائی چارہ پیدا کرے. جس طریقے سے میں نے ایک تقریر کی تھی خدا کا تصور مختلف مذاہب میں, اور میں نے کہا تھا کہ ماسٹر کی فو دعویٰ سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا بینکم, آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. ہمیں یکسانیت پہ بات کرنا چاہیے. جو قرآن اور دیگر مذاہب میں یکسانیت ہے اس کے اوپر عمل کرے. جو اختلاف کی بات ہے وہ کل ڈسکس کر سکتے. آج جو یکسانیت ہے اس پہ ڈسکس کرو, انشاءاللہ بھائی چارہ بڑھے گا. اور سب سے پہلے یکسانیت ہے کہ خدا ایک ہے, اس خدا کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو. اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی بت نہیں, کوئی تصویر نہیں, کوئی مورتی نہیں. یہ لکھا ہندو مذہب میں, عیسائی مذہب میں, یہود مذہب میں, سکھ ازم میں, پارسی ازم میں, اسلام میں. جو یکسانیت ہے اس پہ عمل کرو, انشاءاللہ انسانیت میں بھائی چارہ بڑھے گا. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. مائک نمبر 1 میں بھائی سوال کریں. جی السلام علیکم جناب, میں راج چٹیا بائی پروفیشن سول انجینئر. صاحب کیا ہے, ضروری ہے کہ ایک غیر مسلمان اگر کوئی مسلمان بننا چاہے اسے اپنا نام بدلنا ہو, یا پھر جیسے کہ ختنہ کی ضرورت وہ کرنا ہے, یا پھر خدا کی عبادت میں اگر میرے گھر والے رشتہ دار دوستوں سے چھپ کر کرتا ہوں, اس حالات میں بھی کیا میں اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتا ہوں کیا نہیں؟ بھائی کا سوال ہے کہ اگر ایک غیر مسلمان اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو اس کا نام بدلنا ضروری ہے؟ نام بدلنا ضروری نہیں, لیکن اگر نام شرکانہ ہے, شرک کا نام ہے, شرک کے قریب ہے تو بدلنا چاہیے, ورنہ بدلنے کی ضرورت نہیں, بدلنا فرض نہیں ہے. کئی صحابہ جو پہلے غیر مسلم تھے اسلام قبول کے, نام وہی تھا. اگر نام میں شرک کی بو آتی ہے تو بدلنا چاہیے. اسی طریقے سے آپ نے پوچھا ختنہ کرنا ضروری ہے. ختنہ کرنا فرض نہیں لیکن بہتر ہے, سنت موقدہ ہے, اگر کرے تو بہتر ہے لیکن فرض نہیں ہے. اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ گھر والوں کو بتانا ضروری ہے, کیا نہیں؟ گھر والوں کو بتانا ضروری نہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جان کا خطرہ ہے تو آپ کسی کو نہیں بتائیں گے. آپ اور اللہ کے درمیان ہے, آپ اور اللہ جانتے ہیں, یہ کافی ہے, کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر آپ کو ڈر ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے, کسی کو نہیں بتائیں گے, پھر بھی آپ مسلمان رہ سکتے. لیکن اگر بتانے سے جان کا خطرہ نہیں تو بتانا بہتر ہے, تو کہ آپ اسلام کو اور کھلے طور پہ فالو کر سکتے. لیکن چھپ کے بھی فالو کرنا ہے تو بھی اس کی اجازت ہے. کیا آپ اسلام قبول کرنا چاہتے؟ That's why.
I ask the question with you. I'll think over then. इंशाल्लाह तहकीक करो, अमन के मजहब की पढ़ाई करो. जब आपको यकीन हो जाएगा कि अल्लाह है, कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है, तो इंशाल्लाह बिना किसी को बताए भी आप इस्लाम कबूल कर सकते हैं. Thank you, sir. Thank you, sir.